آج کی اس پر رونق محفل پاک کے اندر علماء کرام کا جمع غفیر ہے۔ نماز سے پہلے پڑھے گئے کلام کے دوران آج کی اس محفل پاک کی رونق بنے عالم نبیل فاضل جلیل مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد رمیز احمد نقشبندی صاحب زیدہ شرف ہو، آپ تشریف لائے۔ میں اپنے ایوان سے رافع صاحب کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ سرمایہ اہل سنت ترجمان فکر اعلیٰ حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد سعود احمد زیائی صاحب، آپ بھی راولپنڈی سے تشریف لائے۔ ان کے ساتھ میرے ایوان کے عظیم عالم دین عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد اسد نقشبندی صاحب، آپ بھی راولپنڈی سے تشریف لائے۔ میں اپنی جانب اور حافظ محمد زاہد تنویر صاحب کی جانب سے صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان علماء کا سایہ شفقت اہل سنت پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ چار مصرے حمد کے اور اس کے بعد اگلی ثنا خان کو دعوت پرخلوص دینا چاہوں گا۔ حمد اس خدائے ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے۔ حمد اس خدائے ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے، اور ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ تشریف لاتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محمد عباس صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں۔ آپ سبھی احباب حصول برکت کے لیے نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہیں تو غیر کاموں کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کر تلوا تیرا، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کر تلوا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پنے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ، مگر عرش نشی ہے بیٹھا
چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے اور ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے اور تو چاہے تو ہر ایک شب ہو میں سالے شب اسرا تو چاہے تو ہر ایک شب ہو میں سالے شب اسرا دو چار قدم تیرے لیے عرش بری ہے دو چار قدم تیرے لیے عرش بری ہے اور دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ آزم تیرا انداز طلب کتنا ہنسی ہے آزم تیرا انداز طلب کتنا ہنسی ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ماشاءاللہ بڑے ہی احسن انداز اور آواز کے ساتھ کریم دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح سرائی فرما رہے تھے محترم محمد عباس صاحب، اللہ تبارک و تعالی مزید سوز و قداز عطا فرمائے۔ چار مصرے اگلے سراخان تک لیے چلتا ہوں۔ ان کا کرم ہوا میری بات بن گئی، ان کا کرم ہوا میری بات بن گئی، میرے لفظوں کو جب زباں ملی تو نعت بن گئی۔ اللہ کی صفات ہیں قرآن کی آیات، سب کو ملایا مصطفیٰ کی نعت بن گئی، سب کو ملایا مصطفیٰ کی نعت بن گئی۔ اس نعت کے بعد نظامت اور نقابت کے فرائض سر انجام دیں گے میرے ایوان کے عظیم عالم دین مجاہد اہل سنت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد اسد نقشبندی صاحب زیدہ شرف
آپ نظامت کس طرح سر انجام دیں گے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محترم عزت مآب حضرت علامہ مولانا محمد طیب رضوی صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں۔ آپ حصول برکت کے لیے نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ درود پاک نذرانہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طوفا دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طوفا دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ صلی علی نبینا لا محمد، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ خوف نہ رکھے
امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بہت ہی پیارے انداز میں حضور سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں ہدیہ ناز شریف پیش کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. شاعر کہتا ہے محمد کی غلامی بڑا صلح دے گی. ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. محمد کی غلامی بڑا صلح دے گی، گلاب کی طرح چہرے کھلا دے گی. محمد کی غلامی بڑا صلح دے گی، غلام کی طرح چہرہ کھلا دے گی. اور مت چھوڑنا کبھی دامن مصطفیٰ، مت چھوڑنا کبھی دامن مصطفیٰ، یہ محبت تمہیں خدا سے ملا دے. مت چھوڑنا کبھی دامن مصطفیٰ، یہ محبت تمہیں خدا سے ملا دے گی. آپ کی انہیں بھرپور محبتوں میں دعوت خطاب دوں گا. جناب حضرت علامہ مولانا بلال افریدی صاحب وہ آئیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قرب وزان کو منور فرمائے. آنے سے پہلے نعرے شیخ استقبال کیجئے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مولانا ومولى الثقلين. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. ہر طرح کی حمد و ثنا خالق کائنات مالک ششتہات کے لیے تو تمام عالمین کا پالنے والا ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام آمنہ کے لال تاجدار کائنات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حنیم ناز میں کہ جن کے دنیا میں جلوگر ہونے سے بھٹکوں کو سہارا ملا اور ڈوبوں کو کنارہ ملا. صلاۃ و سلام کے بعد حمد و صلات کے بعد اسٹیج پر موجود جملہ علماء کرام اور حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کی محفل میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مبارکباد کے مستحق ہیں برادر اکبر حضرت علامہ مولانا حاجی زاہد تنویر صاحب کہ انہوں نے آج کی اس بابرکت محفل کو منعقد کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ رب العزت ان کا نذرانہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اپنی شان کے لائق اجر عطا فرمائے. وقت میرے پاس مختصر ہے، 2-3 باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں. بات کو سمجھیے گا اور اگر پسند آئے
تو کوشش کیجئے گا کہ لب ہلا کر سبحان اللہ کہہ لیں۔ ایک چیز ہے طہارت اور ایک چیز ہے نجاست۔ نجاست انسان کے جسم کے اندر موجود ہے، وہ مختلف مادات کی صورت میں باہر نکلتی ہے۔ جب آپ کے جسم سے نجاست نکلتی ہے تو کم سے کم 3 قسم کی تو ہوتی ہے۔ 2 آپ واش روم میں نکالتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں جو عمومی طور پہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک نجاست خون ہے، خون بھی نجاست ہے، اور نجاست غلیظہ ہے کہ اگر جسم سے نکل آئے، جسم کے جس حصے پر لگی ہو اور کپڑے کے اوپر لگی ہو اور اس کی مقدار 1 درہم سے زیادہ ہو تو اس کو دھونا لازم ہے۔ جس طرح کچھ نجاستیں ہیں اسی طرح کچھ طہارتیں ہیں، کچھ چیز پاک کرنے کی ہے۔ اگر عام مثال لے لی جائے تو ہم خون کی، جیسے میں نے کہا ہے آپ کو ایک قسم بتائی کہ یہ ایک نجاست کی اقسام میں سے ایک نجاست ہے، تو اگر خون کو پاک کرنا ہے تو اس کے لیے جو طہارت کا آلہ استعمال ہوتا ہے اس کو پانی کہا جاتا ہے۔ پانی سے دھو دیا جائے تو خون صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ رب العزت نے پہلے خون کو پیدا کیا یا پہلے پانی کو خلق کیا؟ تو جواب یہ ملے گا، سائنس بھی یہی کہے گی، اور ہمیں قرآن اور حدیث کے جو اشارے ملتے ہیں اس سے بھی اگر ہم اخذ کرنا چاہیں تو اللہ رب العزت نے پانی کو خون سے پہلے خلق کیا ہے، یعنی کہ مزاج خداوندی ہے، اس کی حکمت ہے کہ وہ طہارت کو نجاست سے پہلے خلق کرتا ہے، طہارت کو نجاست سے پہلے خلق کر سکتا ہے۔ لیکن پھر ایسا کیسے ممکن ہے؟ ابلیس تو ہے سراسر نجس، ابلیس تو ہے سراسر نجس، نجاست ہے، گندا ہے، بدبودار ہے۔ تو جب اس کا اصول ہے کہ وہ طہارت کو نجاست سے پہلے خلق کرتا ہے تو اس نے ابلیس کو سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے کیسے خلق کر دیا؟ اللہ کا نبی تو سراسر طہارت ہے نا، ان کے تو ہاتھوں کو جو شے لگ جائے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ تو ابلیس تھا نجس اور سیدنا آدم علیہ السلام پیک کرے طہارت ہے۔ ہم نے سمجھا کہ طہارت پہلے ہے، نجاست بعد میں ہے، تو سب سے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ اگر ہم ابلیس اور سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھیں تو ظاہراً یہ نظر آتا ہے کہ نجس پہلے تھا، طہارت بعد میں تھی، جو کہ نظر آنے والے اللہ کے اصول کے خلاف نظر آ رہا تھا۔ تو پھر غور و فکر کرو کہ وہ کون سی طہارت تھی جو جو سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی پہلے موجود تھی؟ تو آپ کو جواب یہ ملے گا، کتب احادیث کھنگالیے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نظر آئے گا، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد۔ لوگوں سنو، میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم کا ابھی خمیر بھی نہیں بنا تھا۔ حضور تاجدار کائنات نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فرمایا محبوب تیرے رب کی قسم، اس جملے کا ذرا لطف لے۔ وہ یہ نہیں فرما رہا محبوب اللہ کی قسم، اللہ کو بھی جس کے رب ہونے پہ ناز ہے وہ میرے اور آپ کے کریم آقا کی ذات ہے۔ اللہ ناز کرتا ہے کہ میں نے یہ حبیب بنایا،
فرمایا فلا وربک، محبوب تیرے رب کی قسم کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محبوب جب تک آپس کے معاملات کے اندر تجھے حکمران نہ چن لے، اور خالی نہیں چننا نہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، محبوب تب تک کہ جب تک ان کے دل کے اندر بھی ملال نہ آئے کہ تو نے جو فیصلہ کیا وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر بھی آ گیا، دل میں بھی ملال آیا کہ حضور نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہمیں قبول نہیں، کہ زبان سے نہ کہے، فرمایا لا یؤمنون، محبوب کلمے پڑھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، زکاتیں دیتے رہیں، دل کے اندر بھی اگر بات آئی تو یہ بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دنیا کا اصول ہے، ہم نے بھی سائنس پڑھی ہے، پڑھتے چلے آئے ہیں، نوجوان پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ دنیا کا اصول ہے، دنیا کا سائنس کا اصول ہے، تھیوری پہلے ہوتی ہے، نظریہ پہلے ہوتا ہے، پریکٹیکل بعد میں ہوتا ہے، تجربہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے نظریہ قائم کیا جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیں اللہ رب العزت کی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، کیسے اللہ نے قوانین بدلے۔ ساری دنیا کا اصول یہ ہے کہ نظریہ پہلے اور پریکٹیکل بعد میں، لیکن حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 40 برس تک لوگوں کے سامنے پہلے پریکٹیکل رکھا، پھر قرآن نازل کر کے فرمایا دیکھو اور بتاؤ، کوئی ایک ایسا مقام دکھاؤ جس میں میرے محبوب کی ذات قرآن سے الگ ہوئی ہو۔ آپ کو کوئی ایسی جگہ اور کوئی ایسا مقام نظر نہیں آئے گا جس میں سیرت مصطفیٰ اور قرآن مجید کی آیات کے مابین کوئی فرق نظر آئے۔ ارے لوگوں، قرآن سامت دیکھنا ہو تو اس کتاب کو دیکھو جو 2 جلدوں کے درمیان ہے، اور قرآن ناطق کو دیکھنا ہو تو بندہ اس کائنات کی عظیم ہستی کو دیکھ لے جو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں چلتی ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے عظیم ہیں۔ میرا وقت تقریباً ختم ہو چکا، اور آخری بات کر میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کتنی عظیم ذات ہے۔ لوگوں، عرب اتنے گھمنڈی تھے، اتنے متکبر تھے کہ اگر ان کی اونٹنی کے تھن کے اوپر کسی کا تیر لگ جاتا، وہ 40 برس تک اس معاملے کے اوپر جنگیں کیا کرتے تھے۔ اونٹنی کے تھن پہ ایک تیر لگ جائے تو سال ہا سال لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ اس ماحول کے اندر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بتوں کے نقائص بیان کیے، قرآن مجید نے بیان کیے کہ تمہارے بت تو وہ ہیں کہ جن کے چہرے پر گرد آلود ہو جائیں تو اپنی گرد صاف نہیں کر سکتے، تمہارے بت تو وہ ہیں کہ جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، تمہارے بت تو وہ ہیں کہ جنہیں تم موڈ ہو جائے تو کبھی آٹے سے بنا کر اس کو کھا بھی لیتے ہو بھوک لگ جانے پر، قحط آ جائے۔ حال یہ ہوتا ہے، طرح طرح کے نقائص نکالیں ان کے بتوں کے اندر۔ وہ عرب جو اتنا گھمنڈی ہے کہ اونٹنی کے تھن میں تیر لگ جائے تو سالہ سال لڑتا رہتا ہے، ان کے خداؤں سے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے نقائص گنوائے، اس کے باوجود انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ محمد نعوذ باللہ اپنا خدا لے کر آؤ، ہم اس میں بھی نقائص نکال کے دکھائیں۔ کوئی روایت نہیں ایسی ملتی کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہم نعوذ باللہ حضور کے خدا کے اندر نقص نکال کر دکھائیں۔ کیوں؟ عرب جانتے تھے، مانتے نہیں تھے، جانتے تھے کہ جس خدا کا بھیجا ہوا نبی اتنا بے مثل و بے مثال ہے کہ اس کی ذات کے اندر ذرہ برابر بھی عیب نہیں ہے، اس بھیجے ہوئے نبی کو جس خدا نے بھیجا ہے اس ذات کے اندر کیسے عیب اور نقص ہو سکتا ہے؟
یہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترہ امتیاز ہے کہ حضور بھی بے عیب ہیں، حضور کو دی گئی کتاب بھی بے عیب ہے، اور حضور کے ساتھ جو منسلک ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو بھی بے مثل و بے مثال کر دیتا ہے۔ جو کچھ میں نے گفتگو کے اندر صحیح باتیں کی وہ اللہ رب العزت کی عطا سے ہیں۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی وہ میری جانب سے ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔